أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مسائل حج اور عمرہ، ان کا باہمی مذاکرہ چل رہا ہے، اور ہم نے اس نشست میں عمرہ اور اس کا مشروع طریقہ، احرام اور اس کے مسائل، طواف اور اس کے کرنے کا طریقہ، اور پھر مسائل حج اور حج میں کہ 5 ایام کے مصنون اعمال اور ان کے سر انجام دینے کا طریقہ، احرام کی حالت میں عورت کے لیے احکامات شریعت، اور بچے کا حج اور اس کا طریقہ، ان سب کا احاطہ کیا۔ آج کی اس نشست میں ان اعمال کا باہمی مذاکرہ ہوگا جو احرام کی حالت میں محرم کر سکتا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابراہیم نخعی اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں قالا اذا اشتكى المحرم ضرسه نزعه واذا انكسر نزعه، کہ اگر احرام کی حالت میں محرم کی داڑھ میں تکلیف ہو، یا وہ دانت ٹوٹ جائے یا داڑھ ٹوٹ جائے، تو محرم اس کو نکلوا سکتا ہے، اور یہ نکلوانا احرام کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے کہ یتداوی المحرم بأی دواء شاء الا دواء فیہ طیب، کہ احرام کی حالت میں محرم جو دوا چاہے اس کا خارجی استعمال کر سکتا ہے، جسم پر استعمال کر سکتا ہے، سوائے اس دوائی کے جس میں خوشبو ملائی گئی ہو، اور وہ خوشبو دوائی پر غالب بھی ہو، اور وہ خوشبو پہلے پکائی ہوئی نہ ہو۔ اگر پکا لی گئی یا مغلوب ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ مثلا اگر کسی آدمی نے ایسا مرہم استعمال کیا جس میں مینتھول ہو یا کافور ملایا گیا ہو، تو ایسی خوشبو استعمال کرنا یا ایسی دوائی استعمال کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کو ریشز ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے کچھ جیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسی جیل وغیرہ یا ایسی دوائی استعمال کی جائے جس میں ایسی چیزیں نہ ہوں جو بطور خوشبو کے ہوں۔ اس چیز کا دھیان رکھا جائے۔ اور پھر اس بارے میں یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے کہ خوشبو اور خوشبودار دوا اگر چھوٹے عضو، مثلا ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، انگلی ہے، اس کے برابر یا اس سے کم جگہ پر اگر لگائی تو صدقہ واجب ہوگا، 1.25 سر گندم۔ اور یہ صدقہ سعودیہ میں رہتے ہوئے بھی دے سکتا ہے، اور پاکستان جب آ جائے تو یہاں پر بھی اس نیت سے کسی مسکین کو دے دے کہ وہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی احرام کی، میں اس صورت میں اس کا صدقہ فدیہ کے طور پر اس کا صدقہ دے رہا ہوں۔ لیکن اگر ایک ہی چاہے چھوٹا ہی عضو ہو، یہ خوشبودار دوائی انہی اعضاء پر بار بار لگائی، 2 بار لگائی، بار بار لگائی، تو پھر وہ زیادہ شمار ہوگی، تو اس پر دم ہے۔ ایسے ہی کسی بڑے عضو پر جیسے سر ہے، پنڈلی ہے، ران ہے، ہاتھ ہے، یا اس کے برابر، تو اس پر یہ خوشبو بار بار لگائی، یعنی خوشبو لگائی، چاہے ایک دفعہ لگائی، چونکہ عضو بڑا ہے تو اس پر دم لازم ہے۔ تو
خوشبو کی تھوڑے زیادہ ہونے کا اعتبار چھوٹے عضو پر ہے، اور اگر خوشبو چھوٹے عضو پر بھی زیادہ لگا دی تو دم ہے، اور لیکن اگر چھوٹے عضو پر تھوڑی خوشبو لگی تو اس صورت میں دم نہیں بلکہ صدقہ ہے، 2.25 گندم۔ ایسے ہی ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ لا یعصب المحرم رأسه بسعیر ولا خرقہ، کہ محرم اپنے سر پر نہ تو پٹی باندھے، نہ ڈوری وغیرہ سے، اور نہ کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانپے۔ لہذا اگر سر میں یا چہرے میں تکلیف کی وجہ سے سر یا چہرے کے چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ کو 12 گھنٹے سے زیادہ پٹی باندھے رہی تو فدیہ دینا ہوگا، اور یہ فدیہ میں اس کو اختیار ہے، 3 چیزوں میں اختیار ہوگا، یا تو 3 روزے رکھے، یا 10.5 کلو گندم 6 مسکینوں میں 2 کلو 2.25 کلو کے اعتبار سے ہر ایک کو دے دے، یا ایک جانور ذبح کر لے۔ لیکن اگر تکلیف ہے سر میں یا چہرے میں، اور تکلیف کی وجہ سے پٹی 12 گھنٹے سے کم بندھی، تو پھر صدقہ واجب ہوگا، یعنی 2.25 گندم وہ پاکستان میں بھی دے سکتا ہے اور وہیں پر بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر سر اور چہرے کے علاوہ جسم کے کسی بھی بدن پر یا حصے پر پٹی باندھ لی جائے، ٹانگ میں درد ہوا، بازو میں درد ہوا، باندھ لی، تو کچھ واجب نہیں ہے، چاہے پٹی تھوڑی ہے یا زیادہ، جگہ زیادہ ہے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اذا شققت ید المحرم او رجلاہ فلیدمنہما بالزیت او بالسمن، کہ جب محرم کے ہاتھ یا پاؤں میں پھٹن آ جائے، پھٹ جائیں، تو ان میں زیتون کا تیل یا اس کا گھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوا کے طور پر استعمال کیا تو کچھ اس پر فدیہ لازم نہیں آیا۔ ایسے ہی اگر زخم کو یا پاؤں کی پھٹن میں دوائی ہے، اس میں یا کان ہے، اس میں تیل ٹپکایا یا ناک میں تیل ڈال دیا، تو اس سے دم یا صدقہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بطور دوا کے استعمال ہوا، بطور خوشبو کے نہیں۔ اسی طریقے سے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد حضرت عطا بن ابی رباح جو مکہ کے بڑے مفتی ہیں، ان کا فتویٰ نقل کیا ہے کہ لا بأس ان یتداوی المحرم بالحناء وکرہ ان یختضب بها، کہ احرام کی حالت میں اگر زخم وغیرہ پر مہندی لگا لے تو اس میں کچھ حرج نہیں، کیونکہ دوائی کے طور پر استعمال کی، لیکن مہندی کے ذریعے سے بالوں کا خضاب لگانا، خضاب کرنا احرام کی حالت میں، ہاں یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حدیبیہ کے موقع پر نقل کیا کہ صحابی کہتے ہیں وقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں میرے پاس کھڑے ہوئے، وہ راسی یتحافظ قملا، احرام ہے جب میرے سر سے جوئیں گر رہی تھی، فقال یؤذیک حوامک، اے کعب کیا تمہیں جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاحلق راسک او احلق،
قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو نسك مما تيسر. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے ہی جیسوں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دے دے. کس طرح؟ روزے کے ذریعے سے یا صدقہ کے ذریعے سے یا قربانی سے. اس کا تذکرہ ہم بیان کر چکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں اختیار دیا کہ یا تو تم کیا کر لو، تم 3 ایام 3 دن کے روزے رکھو، یا 3 سا 10.5 کلو جو ہے گندم 6 مسکینوں میں صدقہ کر دو، یا قربانی کا جانور ذبح کر دو، جو تمہارے لیے آسانی ہو وہ کر لو. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں بیمار ہو گیا تو مریض کو حج کے لیے حج کے تمام مقامات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں لے جایا جائے گا، اور بیت اللہ کا طواف کسی چیز پر ویل چیئر وغیرہ پر کرا لیں گے. رمی کے لیے جب کنکریاں دیں گے وہ اس کے ہاتھ میں دیں گے، لیکن مارے گا وہ خود. چنانچہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ یشہد بالمریض المناسک کلھا ویطاف به علی محمل فاذا رمى الجمار وضع فی کفہ ثم رمى به من کفہ، کہ مریض کو حج کی تمام جگہوں میں لے جایا جائے گا، مزدلفہ میں، عرفات میں، ہر جگہ، اور اس کو سواری پر طواف کرایا جائے گا کہ پیدل چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اللہ نے اس دقت کو ملحوظ رکھا ہے. اور جب وہ جمرات کی کنکری مارے گا تو کنکری ضعف کی وجہ سے کنکری کو سنبھال نہ سکے تو کنکری اس کے ہاتھ میں رکھ دی جائے، لیکن اپنے ہاتھ سے اس کو وہ جمرہ پر پھینکے گا، شیطان پر پھینکے گا. اس سے پھر اس کا فرض ادا ہو جائے گا، جو واجب ہے جو ہے کنکری پھینکنے کا، وہ اس کا ادا ہو جائے گا. اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے.